رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يقوله لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بالمعنى والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. میں شروع کر دوں؟ جی ایک سیکنڈ. ہم لوگوں نے لاسٹ ویک جو آیات کی تھی نا وینسڈے کو، ان کی تلاوت رہ گئی تھی، تو پہلے ان کی تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر جو ہے میں آپ کو ایک کوئک ریویو دیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. جی. اللہ علیم حکیم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. من حول جی لاسٹ میں جو ہے آیات جو کی تھی 94 to 100 یعنی جو سپارہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، تو اس میں بات چونکہ منافقین کے حوالے سے ہی چل رہی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے جب تم واپس پہنچو گے تبوک سے واپس، تو تمہارے سامنے وہ مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے، بہانے پیش کریں گے، اور تم سے جو ہے وہ معافی تلافی کرانا چاہیں گے اور تمہیں اپنی دوستی کا اور اخلاص کا یقین دلائیں گے. تو اب تم نے ان کو جا کے یہ کہنا ہے کہ تم کوئی معذرتیں پیش نہ کرو، کوئی عذر بہانے نہ کرو، کیونکہ اب ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، اب ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ سختی کا حکم آ گیا اور بتا دیا گیا تھا کہ اب جو ہے ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، اور ان کو یہ بتا دو کہ اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں یہ خبریں دے دی ہیں کہ تم نے ہمیں کیسے دھوکے دیے اور تمہاری جو ہے وہ نیت ہی خراب تھی اور تم کبھی ہمارے ساتھ مخلص تھے ہی نہیں. تو ساتھ ان کو یہ کہہ دو کہ اب جو ہے وہ تمہارا عمل دیکھا جائے گا کہ تم اب واقعی عمل کر کے کچھ ثابت کرو گے تو اب ہم تمہاری باتوں پر یقین کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھو کہ لوٹ کے تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے جو کہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اور وہ تمہیں تمہارے تمام اعمال کے بارے میں بتا دے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ وہ لوگ تو قسمیں کھا کے کہیں گے کہ تم ہمارا اعتبار کرو، لیکن تم نے ان سے بالکل اعراض برتنا اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی، کیونکہ یہ گندگی ہے، یہ رجس ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ظاہر ایسے جھوٹے منافق لوگ جن کی نیتیں ہی خراب تھیں اور جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے،
تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رجس ہیں اور یہ اپنی کمائی کا بدلہ پائیں گے اور یہ قسمیں کھا کھا کے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ان کے سے کبھی راضی نہیں ہوگا کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں, یہ حدود توڑنے والے منافقین ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو عرابی لوگ تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زیادہ کفر میں سخت ہیں اور نفاق میں بھی زیادہ وہ شدید ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو حدود ہیں ان سے بالکل لا علم ہے, اس کے بارے میں نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ علم والے ہیں اور زیادہ حکمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بدوی عرابی اور ان میں جو منافقت تھی اس کو بھی اچھی طرح بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان کو تو جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے تو اس کو اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے ہیں, تاوان سمجھتے ہیں اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی برا وقت آئے, تم لوگ ناکام ہو, جو اسلام جو ہے اس کی طاقت ختم ہو جائے تو یہ واپس اپنے دین پہ مکر جائیں. یعنی یہ بھی جو مدینہ کے اندر والے منافقین ہیں اسی طرح یہ بھی منافقین ہے جو مدینہ کے باہر کے قبائل ہے اور ان میں تو بلکہ زیادہ شدت سے کفر و نفاق پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا سمیع علیم ہونا بھی بتا رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر اصل علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ کون کون جو ہے وہ اصل میں سچا مخلص مسلمان ہے اور کون جو ہے وہ منافقت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان میں سے اچھے لوگ تھے ان کی تعریف بھی کر دی کہ ان عرابیوں میں سے سبھی برے یہ نہیں ہے, سارے کفر و نفاق میں نہیں, ان میں سے اچھے بھی جو اللہ پر, رسول پر, یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ ان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے. تو ایسے اچھے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گارنٹی بھی ان کو دی کہ باقی ان کا یہ صدقہ خیرات کرنا جن کی نیت صحیح ہے, جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, ان کا یہ صدقہ خیرات کرنا واقعی ان کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنے گا. تو اس میں ہم نے صدقہ خیرات کے حوالے سے بھی کافی تفصیلات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کہ قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے گارنٹی بھی دی گئی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں داخلے کی خوشخبری بھی سنائی ہے اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. یعنی جو کوئی غلطیاں وغیرہ انسان سے ہوتی ہیں, ظاہر ہے جو بھی چاہے کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو, جو خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ درگزر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں سابقون اور اولون کا ذکر کیا گیا, یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے, ایمان میں سبقت کرنے والے, سب سے پہلے ایمان لانے والے, خواہ وہ مہاجرین میں سے ہیں, خواہ وہ انصار میں سے ہیں, یا ان لوگوں کی پیروی کرنے والے یعنی ان کے بعد آنے والے. اب اس میں چونکہ دیکھیں اعمال جو ہے ان کے لحاظ سے درجہ بندی ہوتی ہے, یعنی مختلف اعتبار سے انسانوں کو ان کی جزا ملتی ہے اور ان کے پھر درجے ہیں اللہ کے ہاں. جیسا جیسا زبردست عمل ہے ویسا ویسا اچھا بدلہ انسان پاتا ہے. تو اب کچھ انبیاء کے درجے پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں لوگ, کچھ شہداء, کچھ صدیقین, کچھ صالحین, اپنے اپنے عمل سے جو ہے وہ پھر انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا رہتا ہے اور وہ مقام اپنے لیے پاتا رہتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے جو شروع میں آنے والے لوگ تھے, یعنی جنہوں نے شروع میں ایمان قبول کیا, ان کا تو ظاہر ہے درجہ بہت بلند ہے, کیونکہ ایسے وقت پر ایمان لانا جب اسلام بالکل کوئی طاقت نہیں تھا اور اسلام لانے والوں کو بہت زیادہ ظلم تھا, جیسا کہ مکہ کا جو دور تھا مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات والا تھا. تو اس وقت جو لوگ فوری ایمان لے آئے ان کے درجات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے نا. اب جس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے, پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر اور صحابہ کرام جو تھے. تو لیکن میں نے آپ کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اس آیت میں علماء کی مختلف آراء ہیں. کچھ نے یہ کہا کہ قبل از ہجرت جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ ہیں سابقون الاولون اور انہی کے درجات سب سے بلند ہے, اور کچھ نے کہا کہ نہیں, بعد میں بھی جو ایمان لانے میں آگے رہے, پیش رہے, اور جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ یعنی ظاہر بہت زیادہ اچھا سلوک روا رکھا جس میں انصار آ جاتے ہیں, تو جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی وہاں تک کے لوگوں کو وہ لیتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی وہاں تک کے لوگوں کو وہ لیتے ہیں کہ وہ وہاں سابقون الاولون میں. بعض نے بیت رضوان وہ جو جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا تھا نا, کہ وہ
ان کے قتل کی افواہ اڑ گئی تھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی تھی، کیونکہ ان سب لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے جو اس آیت میں نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اور اس وقت حالانکہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے، 1400 کے قریب، تو ان کو لوگوں نے کہا ہے، اور بعض نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے پہلے اسلام لانے والے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جس بہت سے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ساری ہی آراء جو ہے اس میں لی جا سکتی ہیں۔ بہرحال اس سے مراد جو اسلام کے ابتدائی دور کے لوگ تھے وہ اس سے مراد ہیں، جن کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر نیک کام میں، وہ ہر خیر کے کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں مہاجرین میں سے بھی تھے، انصار میں سے بھی تھے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے بعد جو تابعین اور پھر تبع تابعین، میں نے ان کی بھی تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ صحابی کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو حالت اسلام میں، اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر موت بھی اسی پہ واقع ہوئی ہو، یعنی کچھ تو ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو اظہار اسلام کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے بعد جو ہے انہوں نے مرتد ہو گئے تھے اور چھوڑ دیا تھا دین، تو وہ نہیں ہے، ظاہر ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر صحابہ کرام سے جنہوں نے ملاقات کی ہو ان کو تابعین کہتے ہیں، اور پھر ان کی فالو کرنے والے، تو اس میں بیسیکلی اس آیت میں جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ایک کلیہ بتا دیا گیا ہے جس میں والذین تبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، تو وہ سب اس میں آ جاتے۔ تو اس میں پھر ایک یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کاربند رہے اور ان طریقوں کے پھر پابند بھی رہے، جس میں صحابہ کرام اور پھر ان کے فالوورز، یعنی اگر کسی نے دین میں اپنے طریقے نکال لیے تو وہ پھر ان خوشخبری پانے والوں میں نہیں ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام تھے وہ ظاہر ہے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے، اور پھر ان کے ساتھ جو لوگ جن کی ملاقات ہوئی انہوں نے بھی وہی کچھ سیکھا، تو جو یعنی جب تک دین اپنی اصلی شکل میں رہا وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں نے پھر دین میں نئی نئی باتیں، بدعات، خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے، تو وہ لوگ پھر ایسے نہیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور یعنی وہ تو چاہے اپنی طور پر جو بھی کام کرتے رہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین میں سے کوئی عید میلاد النبی مناتا تھا، تو یہ تو پھر بعد کیا ایجاد کرتا ہے یا بعد کی شروع کردہ ایک بدعت میں سے ہوا نا، تو ایسے لوگ تو سمجھتے تو یہی رہیں گے کہ ہم تو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ان طریقوں پر نہیں ہے جن طریقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز اور ان کے بعد کے آنے والے لوگ تھے، ان کے فالوورز تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ایک کلیہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، احسان کا مطلب احسان بھی، احسان کا مطلب خیر بھی، اچھا طریقہ بھی۔ اور اس میں دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب نیکی کا موقع آئے تو اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، سابقون اور الاولون بننے کی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اگر وہ کچھ کر رہے ہیں یا ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ہم بھی کر لیں گے۔ تو اس میں نا ہمیں اپنے اوپر یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جو نیکی کا موقع سامنے آنے پر بہانے کرتے ہیں یا دور رہتے ہیں، یا جس طرح کوئی ہدایت کا بھی موقع ہو، ضروری نہیں کہ صرف کوئی نیک کام کرنا، کوئی صدقہ خیرات ہی کرنا ہے، کوئی ہدایت کی بات پتہ چل رہی ہے، کوئی دین کے احکامات پتہ چل رہے ہیں، یا دین کا علم دیا جا رہا ہے اور اس کا موقع ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے، تو کیا اب اس میں بھی ہم سابقون اور اولون رہتے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم ایمان لانے والوں میں تو نہیں ہو سکتے کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ہماری ایفرٹ میں کتنی یہ کوشش شامل ہے کہ ہم سبقت لے جانے والوں میں ہوتے ہیں، یا کوئی نیک کاموں میں ہم کس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک کام کا موقع ملتے ہی دوڑ پڑتے ہیں، یا ہم انتظار میں رہتے ہیں یا سوچ میں رہتے ہیں کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں، یا اپنی جو دیگر مصروفیات ہیں ان کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ابھی تو ہم یہ نہیں کر سکتے، ابھی تو ہم وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں جیسا جیسا انسان
کا رویہ ہوتا ہے، جو اس کا عمل ہوتا ہے اس دنیا میں، ویسا ہی اس کا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے نا، اور اسی کے مطابق ہی جو ہے آخرت میں پھر جزائے خیر بھی انسان کو ملنی ہے۔ جو جتنا زیادہ آگے بڑھ کر کام کرے گا، جو جتنا زیادہ شوق سے کرے گا، ویسا ہی زبردست اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملے گا، اور ویسے ہی اچھا اس کا انجام ہوگا، اور آخرت میں جو ہے جو رتبہ اس کو ملے گا جنت میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقین میں شامل کرے، اور جو سستی کا شکار لوگ ہیں، جو نیکی میں دور دور رہتے ہیں، یا جو خیر کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں، یا ہدایت کا موقع سامنے آ جانے سے بھی اس سے گریز کرتے ہیں، اس سے پیچھے رہتے ہیں، یا بہانے تلاشتے رہتے ہیں، یا اپنی دنیاوی مصروفیات کو سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، کیونکہ ایسی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو آگے جاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، اور ان سبقت کرنے والوں کی پیروی کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اصل کامیابی ہے، جس کو فوز کہا گیا، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ نجات کا لفظ بھی ہے، فلاح کا لفظ بھی ہے، اور فوز کا لفظ بھی ہے۔ تو نجات تو صرف یہ ہے نا کہ جہنم سے بچ جانا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب جنت میں داخلے کی خوشخبری ملے گی تو وہ کامیابی ہے، وہ فلاح ہے، اور اس کے بعد آخری سٹیپ کہ جب جنت میں وہ اصل مقام یا محل مل جائے گا انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے اعمال کے مطابق رکھا ہوگا، تو وہ فوز کا لیول آ جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں کو فلاں درجے پہ فائز کر دیا گیا، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فوز العظیم فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کامیابی، اور کامیابی بھی بہت بڑی ہے۔ تو اس اصل کامیابی اور اس اصل مقام تک پہنچنے کے لیے پھر ہمیں سابقون اور الاولون میں آنا پڑے گا، ہم اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے منافقین کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر جو مومن لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے جاتے ہیں، تاکہ ایک وہ آپ کہہ لیں کہ ایک تسلی بھی ہوتی رہے، اور ایک خوشخبریاں بھی ساتھ ساتھ ملتی رہی، کیونکہ بہت سخت آیات ہے نا سورۃ توبہ جو ہے، اس میں بار بار جو ذکر آتا ہے منافقین کا، اور اتنی سخت آیات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جنت کی خوشخبریاں بھی دیتے ہیں مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، سابقون اور اولون کے لیے، یا جو ان سے غلطی ہو بھی جائے اس کے بعد وہ توبہ استغفار کر لیں، ان کا بھی ذکر یہ اس لیے ساتھ ساتھ کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ غم یا مایوسی نہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی جو ہے وہ انسان کو ملتی رہے، اور اس میں عمل کی طاقت جو ہے وہ بھی ساتھ باقی رہے۔ ابھی آگے دیکھیں، اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے، جو آیت میں بھی پڑھنے لگی ہوں، آیت نمبر 101 جو ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ پھر منافقین کا ذکر آ گیا، اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتی عرابیوں میں کچھ منافق موجود ہے، اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہے، جو اپنے نفاق پر بہت اڑے ہوئے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں، جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزائیں دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمِن من، اور ان میں سے جو، حولکم، حول جو ہے ارد گرد کے لیے آتا ہے، ہا واو لام، ماحول کا ورڈ بھی ہوتا ہے نا جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، تو حولکم، کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آتا ہے، تمہارے آس پاس ہیں، تمہارے ارد گرد ہیں، یعنی اراؤنڈ یو۔ کن میں سے؟ من العرابی، عرابی بدویوں میں سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ورڈ ہوتا ہے، جو شہر میں نہیں تھے، من العرابی، عرابیوں میں سے، یا بدوؤں میں سے، شاید آپ کے پاس ترجمہ لکھا ہو وہ بھی ٹھیک ہے، عربی بدو کہتے ہیں ان کو، منافقون، منافق ہیں، نون فاقہ، ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں سے بھی، یعنی اب کچھ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو دونوں میں ہی ہیں، مدینہ میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اور ان کی کیا خاصیت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے؟ مردو علی النفاق، بہت اڑے ہوئے ہیں یا بہت ماہر ہیں، علی اوپر، النفاق، نفاق کے، مردو جو ہے میم را دال، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے،
اس کا مطلب ایک تو ہموار یا چکنا ہونا، جیسا شیشے کے لیے بھی آتا ہے. ممرد کورڈی جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے جو فلور تھا، جو فرش کے، وہ بڑا چکنے شیشے کا بنا ہوا تھا، وہاں پہ بھی یہ ورڈ آتا ہے. تو ایک تو یہ اس معنوں میں آتا ہے، یعنی بہت ہی جو اسموتھ سرفیس ہو، جو بہت زبردست ہو، اس طرح سے بھی. اور تو یعنی اس سے مراد یہ ہوگا یعنی بہت ماہر منافق، یعنی اتنے زبردست وہ ہیں نفاق میں. زبردست نہیں کہنا چاہیے ان دا سینس کہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، کہ وہ اتنے ایکسپرٹ ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے اپنے نفاق. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مرد کا مطلب ہے وہ سرکش ہونا بھی آتا ہے. شیطان مرید آتا ہے نا، وہ بھی اسی ورڈ سے، بہت سرکش شیطان. تو دوسرا معنی ان کی سرکشی کے حوالے سے ہے کہ وہ بہت زیادہ یعنی سرکش ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں ہی معنی ہے، ایک تو یہ کہ بہت ایکسپرٹ یا ماہر منافق ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت ہی زیادہ سرکشی میں آگے نکلے ہوئے بہت زیادہ سرکش منافق. لا نہیں تعلمہم، تم جانتے ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہے ہیں. نحن ہم کے لیے آتا ہے، اور نعلمہم میں نون جو ہے آتین والا ہم کے معنوں میں. تعلمہم میں تا جو ہے وہ تم کے معنوں میں ہے. یہ آتین کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حمزہ، تا، یا اور نون اگر اس طریقے سے آتا ہے شروع میں، تو الف جو ہے وہ میں کے لیے، اور تے جو ہے تم کے لیے، یا وہ کے لیے، نون ہم کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لا تعلمہم، نہیں تم جانتے ان کو. نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں. یہاں پہ 2 دفعہ ہم کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہوتا نا بعض پر زور دینے کے لیے بات کی جاتی. اور ہم جو ہے دونوں میں یہ ان منافقین کے لیے آ رہا ہے جو شہری بھی ہیں اور بدوی بھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کا انجام بتا رہے. سنعذبہم، انقریب ہم عذاب دیں گے ان کو. سین زبر انقریب کے معنوں میں، نون ہم کے معنوں میں، عین زال با عذاب دینا، ہم ان سب کو. انقریب ہم عذاب دیں گے ان کو. مرتین، میم را را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مرتین جو ہے یہ مرت ان کی کا تسنیہ کا صیغہ. میم را اور گولتا جو ہے مرتن، وہ ایک بار کے لیے آتا ہے، اور اس کا تسنیہ کا صیغہ ہے مرتین. تسنیہ کا صیغہ یعنی ڈوئل کا صیغہ. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ عربی میں سنگل بھی ہوتا ہے، ڈوئل بھی ہوتا ہے، اور پلورل بھی ہوتا ہے. عموماً تو ہم اردو اور انگلش میں سنگولر، پلورل اور واحد جمع ہی لیتے ہیں نا. عربی میں ڈوئل کا صیغہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو مرتن ایک بار، اور مرتین کا ورڈ ہے یہاں پہ جو کہ 2 بار کے لیے آیا. سنعذبہم مرتین، انقریب ہم عذاب دیں گے ان کو 2 مرتبہ. ثم پھر یردونا، وہ لوٹائے جائیں گے، یا وہ کے معنوں میں را دال دال، لوٹایا جانا، پلٹایا جانا، یا رد کر دینا. جب آپ کسی کی بات کو رد کرتے ہیں تو اس کی بات کو اسی کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں. تو یردونا، وہ پھیرے جائیں گے، وہ لوٹائے جائیں گے. کس طرف؟ الا، طرف، عذاب عظیم، عذاب کے جو کہ بہت بڑا ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ منافقین اتنے زیادہ شدید ہیں اپنی منافقت میں، وہ مدینہ کے اندر سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مدینہ کے باہر جو بدوی عرابی ہیں ان میں سے بھی ہیں. اور وہ بہت زیادہ ہوشیار ہیں، بہت زیادہ چالاک لوگ ہیں. ان کا نفاق اتنا گہرا ہے اور اتنا چھپا ہوا بھی ہے کہ وہ اتنے ماہر ہیں اپنی منافقت میں کہ اپنی منافقت کو وہ عام شام تو ظاہر ہونے ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنی منافقت پر ہیں پوری طرح سے جمے ہوئے ہیں. یعنی عام لوگ انہیں، عام مسلمان تم سب انہیں بہت پکا مسلمان ہی سمجھتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان میں تو ایک وہ جو پیغمبرانہ جو فہم و فراست تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جان پاتے تھے کہ یہ لوگ کیسے دھوکے باز لوگ ہیں. تو اس سے تو ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا لا تعلمون، تم نہیں جانتے ان کو. کچھ تو منافقین ایسے تھے نا جو قتل کے ارادے سے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو باقاعدہ نام، شجرہ نسب تک بتا دیے گئے تھے. لیکن کوئی اتنی تھوڑی تعداد میں تو نہیں تھے، یہ تو بہت زیادہ تعداد میں تھے. مدینہ کے اندر بھی تھے، مدینہ کے باہر بھی تھے.
ان کے تو بڑے بڑے قبائل تھے جو ان کے قبائل کے نام بھی آتے ہیں، غفار، جوہینہ، مزینہ، اشجع، یہ سارے ان کے قبائل تھے اور بڑے بڑے یعنی ماہر قسم کے منافق تھے جو بظاہر تو اسلام قبول کر چکے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو یہی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہی ہو گئے ہیں، لیکن وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، آپ اس کو چکنا، شفاف اور بہت زبردست کے معنوں میں لیں تو یہ ماہر کے معنوں میں ہوگا، یعنی بہت اپنے نفاق میں ایکسپرٹ تھے وہ۔ اور اگر آپ اس کو سرکش کے معنوں میں لیں، دونوں طرح سے اس کا معنی کیا جا سکتا ہے کہ یا تو بہت چالاک منافق، ہوشیار ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے اپنی منافقت کا، یا یہ کہ اتنے زیادہ سرکش ہیں، اتنے زیادہ اڑے ہوئے ہیں اپنے کفر و نفاق پہ کہ ان کا ہدایت پہ آنا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن تم ان کو جانتے نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نسبت کی طرف بات کی کہ ہم ان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر سے اس چیز کو ایکسپلین کیا یا بتا دیا کہ تمہارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ان سب کو جانو، لیکن وارن کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں تمہارے ارد گرد بھی اور تمہارے سے جو باہر رہنے والے ہیں، جو تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اچھا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 2 عذابوں کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عذاب بھی 2 طرح سے دیں گے، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے 2 طرح کا عذاب ہے ان کا؟ ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ان کا دنیا کا عذاب، یعنی جس میں ان کی یہ ساری جو منافقت کا پول کھولا گیا، اور ان کو آپ دیکھیں نا کتنی زیادہ یہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث یہ بات تھی کہ یہ لوگ اپنی طرف سے تو بڑا اپنے آپ کو مخصص مسلمان شو کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں بار بار آیات جس طرح یہ سورۃ توبہ میں تو مسلسل آپ دیکھ لیں کہ ان کے لیے کتنی سبکی ہے کہ کتنے ان کے پول کھولے جا رہے ہیں، کس طرح سے ان کی منافقت کا جو پردہ ہے وہ چاک کیا گیا، بتایا گیا۔ تو ان کی یہ جو ان کا عذاب ہے یہ ان کے لیے، اور پھر اپنے گھر والوں کہ کبھی ساتھ ان کو نہیں ملا، بہت سے لوگوں کی اولادیں بھی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ اور دوسرا اس کا جو عذاب مراد ہے وہ ان کا برزخ کا عذاب مراد ہے کہ ظاہر ہے جب ان کی منافقت پر ہی موت ہوئی، اسی کفر پر موت ہوئی، تو موت کے فوری بعد ان کو قبر کا عذاب بھی مل رہا ہے، اور جو کہ آخرت تک ملتا رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ثم یردون الی عذاب عظیم، اس سے مراد یہ ہے ان کا آخرت کا عذاب کہ جو ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سزا ملنی ہے، جہنم میں ڈالا جانا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ جہنم کے بھی مختلف طبقے ہیں نا، تو اس میں جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں ان کو ڈالا جائے گا، جہاں پہ سب سے زیادہ ہیٹ ہو، کیونکہ ان کا کفر اور ان کی جو سرکشی اور ان کا جو فسق تھا وہ بہت حد سے بڑا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا جو ہے 2 طرح کا عذاب ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو 2 طرح کا عذاب ہے، دنیاوی عذاب ہی دونوں طرح کا مراد ہے، یعنی بالعموم تو یہ لیا گیا نا کہ ایک دنیا کا عذاب، دوسرا برزخ کا عذاب، اور پھر آخرت کا عذاب۔ تو بعض نے یہ لیا کہ ان کا دنیا کا 2 طرح کا عذاب مراد ہے کہ ایک تو ان کی اپنی یہ ان کا جو نفاق اور ان کی چالوں کا جو پردہ جو ہے وہ فاش کیا گیا، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کے سامنے جو ان کی جو ذلت اور رسوائی ہوئی، اور پھر اپنی اولادوں کے سامنے بھی وہ بھی، اور دوسرا ان کی جو ذہنی اذیت جس میں یہ مبتلا رہتے تھے نا، اسلام کو ترقی کرتا دیکھ کے اور اسلام کو طاقت پکڑتا دیکھ کے، وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہی تھا، کیونکہ دیکھیں یہ اندر سے تو یہ ظاہر کفر پر ہی تھے نا، اور ان کے لیے پھر یہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ اب انہوں نے اوپر اپنی وہ ایک ساتھ بھی برقرار رکھنی ہے، اور لگے بندے آ کے پھر ان کو نمازیں بھی پڑھنی ہوتی تھیں اور صدقے بھی کرنے ہوتے تھے، اور پھر جب اس طرح کے احکامات آتے تھے پھر اس کے لیے بہانے بازیاں کرتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے اوپر یہ بھی ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہی تھا، جس ذہنی اذیت میں مبتلا رہتے تھے، کیونکہ ان کو تو یہ تھا کہ وہ جو دائرۃ السوء والی بات ہے کہ آج اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے یا کوئی برا وقت
ان کے اوپر آ جائے تو ہم واپس چلے جائیں. تو بعض نے اس سے یہ بھی مراد لیا کہ ان کے دنیا میں ہی جو ہے یہ دونوں طرح کا ان کو عذاب ہوتا رہا, ان کی رسوائی بھی ہوتی رہی اور یہ ذہنی اذیت میں بھی مبتلا ہے. لیکن زیادہ تر بالعموم اس کا مطلب یہی لیا گیا, ایک ان کا دنیا کا عذاب, پھر ان کا برزخ کا عذاب, اور پھر اصل عذاب تو ان کو آخرت میں ملنا چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہ جو ہے مردو کا آپ کو سمجھ آ گئی, دونوں طرف سے جو اس کا مطلب بنتا ہے, ایک ہموار اور چکنا. دیکھیں ہموار کوئی چیز تب ہوتی ہے, یہ چکنی تب ہوتی ہے نا جب اس کو رگڑ رگڑ کے گھسایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کا مطلب جو ہے نا عادی بھی لیا گیا ہے, یعنی بہت زیادہ عادی مجرم جس کو ہم کہتے ہیں نا, کہ وہ اتنا زیادہ پکے ہو چکے ہیں اپنے کہ اب وہ پکڑائی نہیں دیتے, یا وہ اتنے چکنے ہو گئے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی چکنی چیز ہوتی ہے اس پہ سلپ ہو جاتی ہے نا, نہ تو ان کے اندر کوئی بات جاتی ہے, باتیں ان کو سنائی جائیں دین کی تو وہ بھی ان کے اوپر سے سلپ ہو جاتی ہیں, اور آپ کسی طریقے سے ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, اس میں وہ عادی منافق ہے, عادی کافر جن کو پہچاننا ہی آسان ہے. ایک تو عام کافر تھے نا جن کا کفر بالکل عیاں تھا, واضح تھا, وہ ان کی تو دشمنی کا پتہ تھا. یہ لوگ زیادہ نقصان دہ تھے, زیادہ بڑے دشمن تھے, کہ یہ اوپر سے اتنے ماہر تھے, اتنے زیادہ ایکسپرٹ تھے اپنے آپ کو دوست ظاہر کرنے کا, اور اندر سے اتنی زیادہ دشمنی کرنے. ٹھیک ہے, تو ایک اس کا یہ مطلب, اور دوسرا یہ کہ وہ بہت زیادہ سرکش ہیں اپنے کفر میں اور نفاق میں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عذاب بھی اس آیت میں بتا دیا, دو طرح کا عذاب. آگے دیکھیں, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اور کچھ اور ہیں ان کے علاوہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, وہ ملے جلے اعمال کرتے رہے, کچھ اچھے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے, کیونکہ وہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. وآخرون, اور کچھ دوسرے. ابھی آخر جب ہوتا ہے نا, خا کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سم ادر, یا کوئی اور, somebody else. ٹھیک ہے, دوسرا. اور آخر اگر ہو خا کے نیچے زیر ہو تو وہ اینڈ یا لاسٹ اس کے لیے آتا ہے. آخر یہ تو ہم اردو میں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا, تو آخر رونا کا مطلب ہے کچھ اور لوگ, سم ادر پیپل, کچھ اور لوگ بھی ہیں. مختلف لوگوں کا ذکر کر کر کے بتایا جا رہا ہے نا, کہ یہ جو ابھی غزوہ تبوک ہوا تھا اس کے حوالے سے مختلف قسم کے رویے سامنے آئے تھے. تو وہ آخرونا, کچھ دوسرے لوگ, اعترفوا, جنہوں نے اعتراف کر لیا. روٹ اس کا عین رافائی ہے, جان لینا. تو اعتراف کر لینا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جان لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو اعتراف جو ہے وہ چونکہ باب افتعال میں چلا جاتا ہے تو اس میں تے آ جاتی ہے. بہرحال اردو کا بھی ورڈ یہی ہے, اعتراف کر لینا, ایکسیپٹ کر لینا, مان لینا. جنہوں نے اعتراف کیا بذنوبہم, اپنے گناہوں کا, زال نون اور با گناہ ذنب, اور اس کی جمع ذنوب, گناہوں کا. ٹھیک ہے, خلطو, جنہوں نے ملے جلے کیے. خالام تو یہی اس کا روٹ ورڈ ہے. مخلوط کا ورڈ ہوتا ہے نا اردو میں ہم یوز کرتے ہیں, جو کہ مکسڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو خلط ملت ہوئے یعنی مکسڈ اعمال, یعنی اچھے برے دونوں طرح کے اعمال. خلطو, انہوں نے ملے جلے کیے. کیا کیے؟ عملاً صالحاً, عمل نیک, صالح نیک کے لیے. وہ آخرا سیئہ, اور آخرا سے مراد کچھ دوسرے اعمال ہیں یہاں پہ, کچھ دوسرے, سیئن برے, سین واو حمزہ, یعنی کچھ اچھے اعمال بھی کیے لیکن کچھ ان سے خطائیں بھی ہو گئیں, غلط اعمال بھی ہو گئے. عسا جو ہے امید کے لیے آتا ہے, امید ہے کہ عین سین واو. اور لیکن جب یہ ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یاد اگر آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی نسبت سے, تو اس میں پھر ایک یقینی بات ہی ہوتی ہے. عسى اللہ, امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے یتوب علیہم, وہ مہربان ہوگا ان پہ. اب یہ تابا یتوبو کا ورڈ جو ہے, تاوا بائی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر انسانوں کے حوالے سے ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا, پلٹنا, یعنی انسان جو ہے وہ غلطی تو اس سے ہوگی لیکن وہ لوٹ آیا, وہ پلٹ آیا. لیکن جب یہ ورڈ تابا یتوبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے, یتوب علیہم جیسا یہ ہے, یا تواب کا ورڈ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ مہربان ہونا, یا مہربانی سے یا رحم و کرم سے لوٹنا اپنے بندے کی طرف. کہ یعنی انسان سے غلطی ہوئی, اس نے معافی مانگی, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندے کی طرف لوٹتے ہیں, پلٹتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو این یتوبہ کہ وہ مہربان ہو علیہم ان پر، ان بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو غفور جو ہے فعول کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، اور غفور جو ہے غفرہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ڈھانکنے کے لیے، چھپانے کے لیے، کور کرنے کے لیے آتا ہے. اور رحیم یہ فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. دونوں میں جو ہے وہ شدت کا مفہوم آتا ہے، یعنی بہت زیادہ کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پہ جو ہے اب ایک اور آپ کہہ لیں کیٹیگری کا بیان ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں سے ہیں، مومنین میں سے ہیں، خالص مومنین میں سے ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اعتراف کر لیا تھا. یعنی بہت سے ایسے کچھ مومنین میں سے بھی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، جو ساتھ نہیں گئے تھے، اور لیکن انہوں نے کوئی بہانے نہیں بنائے، انہوں نے کوئی عذر نہیں تراشے. ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے نا، تو جس طرح یہ منافقین جو تھے، یہ تو وہی جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عذر پیش کریں گے، تو انہوں نے وہی معاملہ کیا. اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آیات پہلے سے بھی نازل کر دی اور بعد میں بھی آیات نازل ہوتی رہیں. تو جب ان مومنین کو پتا چلا نا، جو ساتھ گئے تو نہیں تھے، پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے پاس کوئی ایسا عذر بھی نہیں تھا، تو ان کو جب یہ پتا چلا تو ان کو بہت پریشانی ہوئی، اور ان کو یعنی ظاہر ہے بہت زیادہ یہ احساس ہوا. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس اب ظاہر ہے کیونکہ وہ کسی عذر کے تحت تو پیچھے نہیں رہے تھے. اس میں جو ہے نا ابو لبابہ بن عبد المنظر جو ہیں، اس کا نام اور ان کے ساتھیوں کا نام آتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ 5 اور لوگ تھے، ٹوٹل 6 تھے، بعض میں 8-9 کا بھی ذکر آتا ہے، تو کہ یہ کچھ لوگ تھے. اور ان کی جانے کی کوئی ایسی ریزن نہیں تھی، بس یہی تھی کہ یہ دنیا کی ہی آپ کہہ لیں کہ آسائش کو لے کے بیٹھ گئے تھے اپنی. آپ کہہ لیں کہ بس فصلیں پکی ہوئی تھیں، اور وہی کہ سایہ اور ٹھنڈک، اس چیز کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی اور وہ ساتھ نہ جا سکے. ٹھیک ہے. یعنی دنیا کی محبت میں یا اس کو اہمیت انہوں نے زیادہ دے دی. لیکن یہ کوئی ان کے دلوں میں کوئی منافقت نہیں تھی. ٹھیک ہے. یعنی یہ اب ان سابقون اور اولون میں تو نہیں آئے جو بہت آگے آگے جو شامل ہو، جنہوں نے فوری کہا کہ ہاں ہم ضرور جائیں گے، جنہوں نے صدقہ بھی کیا اور جنہوں نے انفاق بھی کیا اور فوری تیار ہو گئی. لیکن یہ منافقین میں سے بھی نہیں تھے. یہ ایک علیحدہ سے کیٹیگری آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو نیک لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، مومنین ہی تھے. بس بشری کمزوری ان میں ہوگی، بس ان میں سستی ہوگی کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے. تو ان کو جب یہ پتا چلا نا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے حاضر ہونے یا آپ کی باز پرس سے پہلے ہی انہوں نے یہ کیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ابو لبابہ بن عبد المنظر اور ان کے کچھ ساتھیوں کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اس کا اعتراف یوں کیا کہ آپ اپنے آپ کو نا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، اور اپنے اوپر جو ہے نا وہ کھانا پینا اس کو بالکل حرام کر لیا. یعنی اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی سزا دی اور قسم کھا لی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے جو ہے وہ اپنے ہمیں ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے، ہم اسی طرح بندھے رہیں گے، چاہے اسی حالت میں ہمیں موت کیوں نہ آ جائے. یعنی ان کو اتنا زیادہ احساس ہوا اپنی خطا کا اور اپنی کوتاہی کا کہ انہوں نے اور ان کو اتنی زیادہ ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے جا کے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابو لبابہ جو ہیں یہ بھی ہجرت نبوی سے پہلے بیت عقبہ میں جو اسلام لانے والے تھے نا، اس پہ ان میں سے تھے یہ. اور پھر یہ غزوہ بدر، غزوہ احد، دیگر غزوات میں بھی یہ شامل ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. بس تبوک کے موقع پر کوئی نفس کی کمزوری آ گئی ان پر بھی اور ان کے ساتھیوں پر بھی. لیکن ان کا جو سابقہ جو طرز زندگی تھا وہ بالکل بے داغ تھا. ٹھیک ہے. اور یعنی پہلے جو ان کا عمل تھا ان میں کوئی ایسی کمی کوتاہی ان کی طرف سے نہیں رہی تھی، بالکل سچے خالص مومن تھے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جب ان کو دیکھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ان کے بارے میں، تو آپ نے یہ کہا کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی حکم نہیں دے تو میں انہیں کھول نہیں سکتا۔ تو کچھ دن تک یہ لوگ اسی طرح بغیر کچھ کھائے پیے جو ہے ادھر ہی ستون سے بندھے رہتے تھے، حتیٰ کہ یہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بشارت دی اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ملے جلے قسم کے اعمال ہو گئے، یعنی مخلوط خلط ملت، یعنی ویسے تو ہمیشہ اچھے اعمال کرنے والے تھے، لیکن اب آ کے ان سے جو ہے وہ اس طرح کی کوتاہی بھی ہوگی، کمی بھی ہوگی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر مہربان ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان کر دیا گیا، اور ان کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ برات جو ہے ان کی وہ نازل کر دی گئی تھی۔ اچھا، اس میں ایک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ابو لبابہ بن عبد المنذر جو ہے نا، خالی یہ ان کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے، اور وہ بھی مستند ہی ہے۔ وہ بنو قریظہ کے حوالے سے معاملہ ہوا تھا، بنو قریظہ کا معاملہ ہوا تھا جنگ احزاب کے بعد۔ جو سیرت پڑھے ان کو یہی فائدہ کہ ان کو یہ ساری ڈیٹیلز کا پہلے ہی پتہ ہے۔ جنگ احزاب کے بعد، چونکہ جنگ احزاب کے دوران بنو قریظہ جو کہ یہودی قبیلہ تھا، انہوں نے کیا کہتے ہیں دھوکہ دے دیا تھا، اور وہ خلاف ہو گئے تھے مسلمانوں کے۔ اندر سے مدینہ، باہر سے بھی اتنے لوگ حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور اندر سے جو یہ یہودی قبیلہ تھا جن کا ٹریٹی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک عہد تھا ساتھ دینے کا، وہ انہوں نے عہد توڑ دیا، اور یہ اندر سے دشمنی پر اتر آئے۔ تو جب غزوہ شام میں فتح ہوئی مسلمانوں کو، تو اس کے بعد پھر ان کے اگینسٹ جو ہے نا جا کے کاروائی کی گئی تھی، اور اس میں پھر وہ خیر زیادہ تفصیل میں اب میں نہیں جاتی کہ کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا ابو لبابہ کا۔ بہرحال ہوا یہ تھا کہ جب یہ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے بنو قریظہ سے، انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ان کو انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا بہرحال بنو قریظہ نے۔ تو ابو لبابہ جب اندر گئے تھے تو ابھی ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف سے، وہ مخفی رکھا گیا تھا، لیکن ابو لبابہ جب اندر گئے تو انہوں نے جو ہے اشارتاً ان کو ایک یوں کر کے، جو اشارہ ہوتا نا ایسے گلے کی طرف اشارہ کر دینا کہ یعنی تم سب مارے جاؤ گے، اس طرح کا اشارہ کر دیا تھا۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے ایک طرح کی یعنی آپ کہہ لیں کہ راز جو تھا یا جو ایک سیکرٹ میں رکھی جانے والی بات تھی، اس کو بتا دیا جا کے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جبکہ یہ تو ایک طرح کی امانت ہوتی تھی، کوئی بھی جو اگر فیصلہ کیا جاتا تھا تو اس کو اس طریقے سے بتانا نہیں چاہیے تھا۔ تو ان کو لگا کہ میرے سے یہ خیانت ہوگی، تو انہوں نے اکیلے، وہ جو تھے یہ جو ابو لبابہ نام یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا ستون سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہی کہا تھا۔ تو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اسی ہی واقعے کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن بہت سے مفسرین جو ہیں انہوں نے یہ روایت بھی قلمبند کی ہے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ انہی کے نام اور ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی تھے جو کہ غزوہ کے تبوک کے موقع پر جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے، اور ان سے پھر یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو بہرحال ان کی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اسی لیے یہاں پہ صفات غفور و رحیم جو ہے وہ بتائی گئی۔ بہرحال روایات دونوں میں سے کوئی بھی ہوں، اس آیت میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس سے تو کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی سب انسان جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی کوتاہی، عمل میں پیچھے رہ جانا کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں، انسان جو ہے وہ کبھی کسی طریقے سے مغلوب ہو سکتا ہے، کبھی کوئی شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نفس اپنا آ جاتا ہے، آڑے آ جاتا ہے، ایمان کا لیول بھی انسان کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور انسان سے جو ہے وہ کمی بھی ہو سکتی ہے، انسان بعض دفعہ کو ڈر کی وجہ سے بھی کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی لوگوں کا خوف، کبھی کوئی حالات کا خوف، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے۔
بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کے بعد رویہ کیا ہونا چاہیے مومنین کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں منافقین کا رویہ بتایا گیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کرنا کیا ہے۔ کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ فوراً اپنی غلطی سامنے آنے پر یا غلطی کا احساس ہو جانے پر اس کا اعتراف کر لیتے ہیں، وہ فوری اللہ سے توبہ کرتے ہیں، وہ اس میں دیر نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے لیے جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ مومنین وہ ہوتے ہیں جن کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہی عمل کرتے رہے ہوتے ہیں، لیکن بشری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان سے کبھی کو خطا یا گناہ یا غلطی ہے، تو ظاہر ہے کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہو سکتا، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو بات ہے نا خیر الخطائین التوابون کے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کلو بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین وہ ہیں جو توبہ طائب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فوراً اعتراف کر لیتے ہیں اور فوراً پھر استغفار بھی کرتے ہیں، اور وہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کر لیا ہے۔ تو یہ مومنین کا رویہ ہوتا ہے کہ غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، اب اس کا اعتراف کریں، اس کے اوپر اڑ نہ جائیں، نہ تو بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کریں، اور نہ یہ کہ یہ رویہ رکھیں کہ نہیں ہم نے تو بس ٹھیک کیا، یا اس کی تعویلیں دینا شروع کر دینا کہ ہم نے تو اس وجہ سے کیا تھا۔ استغفار کریں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو تعویلیں نہیں دیتے، جن سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً جھکنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اور وہ دوسروں کو بھی الزام نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، اور نہ وہ جھوٹ بول کر اپنے باتوں کو اپنی جو غلطی ہوئی ہوتی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو انا پرست لوگ ہوتے ہیں نا، جو تکبر جن کے اندر ہوتا ہے، اور جو اکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے والے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کے بھی زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس وجہ سے بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو فلاں نیک کام کر رہے ہیں تو اس لیے شاید ہمیں اب ہر طرح کا غلط کام کرنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے، یا وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ہم جو کریں وہ صحیح ہی ہے، اور وہ اپنی غلطیوں کو بھی اسی طریقے سے بھی تعویلیں دے دے کر جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو یہ جو انا پرستی والا تکبر والا رویہ، یہ شیاطین کا رویہ ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا نا جب آدم کو بنایا گیا تھا، یہ تو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا کہ غلطی کر کے اس پہ اڑ جانا، اس پہ تعویلیں دینا اور اعتراف نہ کرنا اور اکڑ جانا، یہ شیطان کا رویہ ہوتا ہے۔ جبکہ آدم کا رویہ کیا تھا کہ ان سے جب غلطی ہوئی انہوں نے فوراً اعتراف کیا، عاجزی کا اظہار کیا، نہ صرف یہ بلکہ اللہ سے بہت زیادہ استغفار کی، بہت زیادہ توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحم کا جو ہے وہ پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم و فضل ان کے اوپر کیا گیا۔ تو یہ بھی ایسے ہی لوگ تھے جن کا پاسٹ ریکارڈ جو ہے وہ کوئی برا نہیں تھا، یعنی ایسے لوگ جو ماضی میں بھی اچھے نیک خالص مومنین ہی تھے، اگرچہ جنگ تبوک میں شرکت جو ہے سب کے لیے لازم قرار کی گئی تھی، اور اس سے پیچھے رہنا جو ہے وہ ظاہر ہے پھر گناہ کے زمرے میں ہی آتا تھا، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ خلطو، ان سے ملے جلے اعمال ہو گئے، یعنی اس سے پہلے یہ جہادوں میں بھی شرکت کرتے رہے، یہ نمازیں بھی پڑھنے والے تھے، یہ نیک مومنین تھے، خالص سچے مومنین تھے، بس ایک خاص فریضہ میں ان سے کوئی کوتاہی ہوگی، لیکن ان سے احساس ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ ان سے پوچھ گچھ کی جاتی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سزا دے ڈالی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ برے اعمال بھی ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ تو جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے، اس کے اندر ایک عاجزی، ایک تواضع ہوتی ہے، جس کو ہیوملٹی ہم کہتے ہیں۔ لیکن جو تکبر کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اپنی غلطی پہ اڑا بھی رہتا ہے، وہ ڈھیٹ بھی بن جاتا ہے، اور وہ غلطی پر غلطی ہی پھر کیے جاتا ہے، وہ پھر لوٹتا ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں کا معاملہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا نا کہ ہم سے تو کبھی کوئی خطا یا غلطی ہوئی نہیں، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں۔ لیکن اس خطا یا غلطی کے بعد رویہ کیا ہوتا ہے، کیا شرمندگی والا رویہ ہوتا ہے، کیا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گناہ گار ہو گئے، یا اللہ کا کوئی خوف ہوتا ہے اور ہم استغفار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو بالکل اپنی غلطی تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ یا تو دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں،
یا بعض کا یہ بھی رویہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں نہیں ہدایت دی، اللہ ہدایت دیتا تو ہم یہ کر لیتے، ٹھیک ہے نا، یا وہ اپنی زندگی کے حالات کو جو ہے وہ اپنے لیے ریزن بناتے رہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم ایسا غلط کام کریں کیونکہ ہماری زندگی کے تو حالات ایسے ہیں، اور وہ تعویلیں دیتے رہتے ہیں اپنی غلط کاموں کو جائز قرار دینے کی، یہ نہیں کرنا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ انسان جس طرح کا اعمال کرتا رہے گا اور جس طرح کے اعمال پر اس کا خاتمہ ہوگا نا، ویسا ہی اس کا پھر معاملہ آخرت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو شروع میں تو نیک ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ بالکل ہی وہ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایسی یا تو ان کا کوئی ایسا کوئی تکبر، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی انا، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتے ہیں۔ اب جس چیز پہ انسان کا خاتمہ ہوگا وہی چیز پہ پھر وہ اٹھایا بھی جائے گا نا۔ اگر اس نے استغفار نہیں کی، وہ اسی گمراہی میں ہی پڑا رہا اور اسی پہ اس کو موت آ گئی، تو پھر وہی معاملہ ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تو جو ایمان لے آئے اور اس کے بعد مرتد ہو گئے، تو ان کا تو معاملہ اسی طرح ارتداد کے حوالے سے ہی ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی کا ایک بڑا حصہ گمراہی میں بھی گزار لیتے ہیں، اپنی جوانی بھی، لیکن اس کے بعد کسی وقت ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ ہدایت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ایسی تو بہت سی مثالیں ہمیں تاریخ میں بھی ملتی ہیں، جو کہ شروع میں اسلام کے دشمن اور پھر اس کے بعد ایسے پکے مسلمان ہوئے اور ایسے مخلص مسلمان اور ایسے انہوں نے پھر خدمات کی اسلام کے لیے۔ تو یہ تو مطلب ایسا معاملہ ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، عاجزی کی بھی اور ہدایت کی بھی، اور یہ بھی کہ خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہو، خاتمہ بالایمان ہو۔ یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اچھے کام کرتا کرتا ایسا شیطان کے نرغے میں آئے اور ایسے اپنے نفس کے شکنجے میں آئے کہ اس کے بعد وہ برائیوں کی طرف ہی چلتا جائے اور پھر وہ تکبر میں پڑتا جائے اور پھر وہ سرکشی دکھاتا جائے اور اس کے اندر سے پھر احساس ہی ختم ہو جائے کچھ نیک کام کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ اس قسم کی یا اس کیٹیگری کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے مخلوط قسم کے اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رویہ انسان کا کیا ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہی ہے کہ تقوی والی زندگی گزاریں، محتاط زندگی گزاریں، اور دوسرا استغفار، توبہ، ندامت اور فوری غلطی کا احساس، فوری لوٹ آنا، پلٹ آنا، اس رویے کو اپنائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کوشش بھی یہ کرتا رہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن کے رہوں اور میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا ہے، یعنی مجھے جھوٹ نہیں بولنا، غلط کام نہیں کرنے، غیبت نہیں کرنی، زیادتی ظلم نہیں کرنا، عبادات بھی کرنی ہے، فرائض بھی ادا کرنے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میری جو میرا ایک مقام ہے اس پہ کوئی حرف آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بندوں کے سامنے تو اپنا مقام بہت زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ڈر سے وہ غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اگر اس دوران پیر پھسل بھی جاتا ہے، کوئی ایسی غلطیاں خطائیں ہو بھی جاتی ہیں، اور یہ تو رہتی زندگی تک جب تک انسان کا سانس چل رہی ہے، اس قسم کا کام ہوتا رہ سکتا ہے اور پاسبلٹی ہے اس کی۔ ظاہر شیطان تو ہر وقت لگا ہے، وہ تو آخری سانس تک انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہدایت کی زندگی دے اور گمراہیوں سے اور برائیوں سے بچا کے رکھے، اور وہ جو ہے نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ اسی لیے سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ہدایت پر آ کر بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھتے بھی اپنی زندگی میں، ایکسپیرینس ہوں گے آپ لوگوں کی بھی، کہ جو اچھے بھلے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، وہ ہدایت کے اوپر آئے، سب کچھ کرنے بھی لگ گئے، اور پھر کوئی ایسا عمل ان کا ہوا، یا تو کوئی ایسا تکبر یا کوئی ایسا غرور، اپنے بعض لوگ اپنے نیک اعمال پہ یا نیک ہونے پر ایسا تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند نہیں آتی، اور پھر ان سے وہ توفیق اور ہدایت چھین لی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اپنا یعنی ایک جو وہ احساس ہے نا غلطی کا اس کو زندہ رکھیں، یعنی اپنا جو ضمیر ہے اس کو نہ مردہ ہونے دیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اندر ایک الارم ہر ایک کے لگایا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب احساس ہو فوری اس کے اوپر جو ہے توبہ طائب کر لیں، اعتراف کر لیں گناہ کا اور استغفار کریں. تعویلیں نہ دیں کہ یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا، یہ اس وجہ سے کیا تھا، نہیں. اور ویسے ہی استغفار کرتے رہیں. تو یہ اس کا جو آیت کا جو کرکس ہے نا یہ ہے سمجھنے کی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ملے جلے ہوتے ہیں. اور ہم تو سارے ہی ایسے ہیں نا، ہم میں سے تو کوئی بھی ان صحابہ کرام کے درجے کا تو ظاہرہ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے جس طرح کے ان کے اعمال تھے. لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جن میں سے اس طرح کی کوتاہیاں ہو گئیں. تو یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ تسلی بھی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کر کے یا غلطیاں کر کے یا کس کو احساس ہو گیا کہ میں غلط کام کر رہا تھا یا غلط میں نے زندگی کے طریقے اپنائے تھے تو اب وہ بالکل مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے. کیونکہ دیکھیں سب انسان ہے. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں ہمیں اسی لیے بتاتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام تھے اور بہت نیک بہت مخلص مومنین تھے، لیکن ان سے بھی ایسی کوتاہیاں ہوں گی. ابھی 3 اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے جن سے اس طرح کی یہی کوتاہی ہوئی تھی کہ وہ بھی نہیں جا سکے تھے. تو ان کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. اگر اتنی مقربین اتنے مقرب ہستیوں سے بھی اس قسم کے ملے جلے اعمال ہوئے تو ہم سے بھی ہو سکتے ہیں. سب انسان ہیں. نہ تو ہم اپنے اوپر یہ پریشانی لے کر بیٹھ جائیں کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے تو اتنے گناہ کر لیے، اب میں کیا کروں، اب تو میری توبہ نہیں ہو سکی. یہ بھی نہیں کرنا. اور نہ کسی دوسرے کے حوالے سے ہم اس کو یہ لیبل کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو بہت ہی جی پکا منافق ہے اور یہ تو بہت برا انسان ہے اور اس نے تو جو ہے وہ سیدھا ہونا نہیں. جیسا یہ بات میں آپ کو ساتھ ساتھ کہتی ہوں کہ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہم کسی کے اوپر یہ لیبل نہ لگا لیں. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کے کفر کے بارے میں ہمیں پکا یقین ہے کہ اس کا جو ہے وہ موت بھی کفر پہ ہوئی ہے تو اس کے لیے تو ہم ٹھیک ہے نہیں کریں گے کوئی استغفار کی دعا وغیرہ. لیکن بلا وجہ یہ جو ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ دوسروں کو کافر قرار دے دینا، منافق قرار دے دینا، یہ نہیں کرنا. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ تواب ہے. کس وقت کس کی توبہ قبول کر لیں، کس وقت کس کو ہدایت دے دیں اور کس وقت جو خود کو بڑا ہدایت پہ سمجھ رہا ہے اس کی ہدایت چھین لی جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ جھک کے عاجز ہو کے رہیں، اپنی غلطیوں کے احساس کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ، اور ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں عاجزی پسند ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا. اگلی آیت میں پڑھی ہوں، آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. آپ ان کے اموال سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کر لیں اور اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، پھر ان کے لیے دعا بھی کریں. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. خذ جو ہے نا یہ اخذا سے ہے، حمزہ خاصال، جس کا مطلب ہوتا ہے کچھ پکڑ لینا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی بات کا مطلب اخذ کر لینا، تو پکڑنے کے معنوں میں ہے. تو چونکہ یہ امر کا صیغہ اس لیے خذ کہا گیا ہے. اس میں حمزہ نظر نہیں آ رہا لیکن روٹ جو ہے وہ حمزہ خاصال ہی ہے، یعنی الف خاصال. تو خذ کا مطلب ہوگا لے لو، پکڑ لو. من اموالہم ان کے مالوں میں سے. ٹھیک ہے. مال کی جمع مال. صدقۃ صدقہ. صدقہ جو ہے ویسے تو سچ کے معنوں میں آتا ہے نا، کہ یعنی صدقہ ہوتا ہے کہ اس نے سچ کہا، یعنی جو کچھ اس نے دعویٰ کیا تھا ایمان کو اس کو اب اس نے سچ کیا ہے صدقہ دے کے. اس طرح سے اس کا مطلب ہوتا ہے. تو صدقۃ صدقہ یعنی ان کے مالوں سے صدقہ لے لو. تو تطہرہم تم پاک کرو ان کو. طٰہٰ اور را طہارت جو ہے پاکیزگی کے لیے آتا ہے. اور آگے تزکیہم تزکیہ کرو ان کا. تزکیہ جو ہے زے کاف واو یا بعض جگہوں پہ زے کاف، یہ بھی اس کا روٹ ورڈ آتا ہے کہ پاک کرو ان کو اور تزکیہ کرو ان کا. تزکیہ میں نے آپ کو
پہلے بھی بتایا کہ تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ بری چیزیں جو ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا، برے اعمال، برے اخلاق، بری نیتیں، سوچیں، اور پھر اچھی چیزیں اپنانا. 2 اسٹیپ عمل ہوتا ہے تزکیہ جو ہے. یعنی برے باتیں، برے اخلاق، برے عادات و اطوار ان کو چھوڑنا اور اچھے اخلاق اور عادات و اطوار کو اپنانا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا. وہ تزکیہم، اور تزکیہ کرو ان کا، بہا ساتھ اس کے، وصلی علیہم، سلی جو ہے وہی سواد لام واؤ، اور رحمت کی دعا کرو یا دعا کرو علیہم ان پر. تو اور بہا جو ہے نا، تو زکیہم بہا، ہا سے مراد ان کا وہ صدقہ ہے جس کی بات چل رہی ہے صاحب، کہ اس صدقے کے ذریعے تم ان کو پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرو. انا بے شک صلاتک، صلات تمہاری یعنی دعا تمہاری، صلات نماز کے معنوں میں بھی آتا ہے، دعا کے معنوں میں بھی آتا ہے، رحمت کے معنوں میں بھی آتا ہے. تمہاری دعا، کاف جو ہے سنگل تم کے لیے آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یعنی اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، سکن جو ہے سکینت کا باعث ہے، سکون ہے، سین کاف نون یہی روٹ پڑ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، باعث سکینت ہے، لہم لیے ان کے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. فعیل کے وزن پر دونوں مبالغے کے سیکھے ہیں. اب یہ انہی لوگوں کا ذکر جن کا بھی چل رہا تھا، جو میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، جن سے خلط ملط ہو گئے تھے، یعنی اچھے برے اعمال دونوں طرح کے اعمال والے کہ تھے، تو وہ مخلص مومنین ہی. اب جب انہوں نے اس طریقے کے اپنے آپ کو سزا بھی دے دی، اور اس کے بعد پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی خوشخبری بھی دے دی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا جو مال ہے نا وہ اللہ کی راہ میں سارا کا سارا مال جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ دنیا اور یہ دولت اور اس کی محبت ہی تھی جس نے ہمیں جہاد کے فریضے سے کوتاہی کرنے پر مجبور کیا، یا ہمارے لیے اس کمی کوتاہی کا سبب بنی ہے دنیا کی محبت اور دولت جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے. تو انہوں نے پھر یہ کہا بھی کہ ہماری توبہ میں یہ بات ہے کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، 1/3 مال کا صدقہ کافی ہے. اور یہ ان سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کا یہ صدقہ لے لیں. یعنی یہ نہیں کرنا کسی کو کہ کوئی گناہگار تھا، اس کو احساس ہو گیا، اس نے اپنے لیے توبہ استغفار بھی کی، اور انہوں نے تو خیر اپنے آپ کو اس طریقے سے باندھ بھی لیا، تو ان کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں اب ہم تمہارا صدقہ نہیں لیں گے، تمہاری اب ہمارے ساتھ کوئی جو ہے وہ دوستی نہیں رہی، یا تم لوگ چلے جاؤ. ایسے نہیں، کسی کے اوپر ٹانٹ نہیں کرنا، کوئی اس کے ان کو بار بار شرمندہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ ان کا صدقہ قبول کریں، اور ان کے لیے جو ہے دعائے خیر بھی کریں. ٹھیک ہے. تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بھی جو ہے نا وہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور یہ جو عملی منافقت ہے نا اس کا علاج بھی صدقہ خیرات میں ہے. یعنی نفاق کا علاج انفاق میں ہے. انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو. تو جب انسان دعویٰ تو اسلام پر کرتا ہو لیکن اس قسم کی اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، تو یہ ایک طرح کی ایک کم درجے کی ہی آپ کہہ لیں کہ منافقت ہی ہو جاتی ہے نا انسان سے، جیسے کہ ان لوگوں سے بھی یہ کمی کوتاہی ہو گئی تھی، لیکن یہ سچے مومنین تھے، ان سے بس ایک آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی خطا ہو گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے آپ صدقہ لیں، اور ان سے صدقہ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں. اب ویسے تو طہارت کا ورڈ جو ہے یہ ہر طرح کی پاکی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ طہارت اور تزکیہ دونوں ساتھ ساتھ آئے نا، تو یہاں پہ پھر طہارت جو ہے وہ ظاہری پاکی کے معنوں میں ہو گیا، اور تزکیہ جو ہے وہ باطنی پاکی کے معنوں میں ہوگا. یعنی ظاہری پاکی یعنی جو مادی پاکی تھی، جیسے آپ کہہ لیں کہ جس کی جو جسمانی کہہ لیں، یا جو ایسے نظر آنے والی، جیسے آپ جسم کی یا کپڑوں کی صفائی مراد لیتے ہیں جو کہ وضو سے، غسل سے، تیمم سے حاصل ہوتی ہے. اور تزکیہ جو ہے وہ باطنی پاکی یعنی جو نفس کی پاکی، دل کی، خیالات کی پاکی، روحانی پاکی اس سے مراد ہے، جو کہ عبادات سے، نیک اعمال سے، ذکر اذکار سے، اچھے اخلاق سے حاصل ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا آپ اس میں فرق کر سکتے ہیں. تو یعنی صدقہ لینے سے ان کی مال کی جو ہے وہ پاکی ہو جائے گی، ایک وہ ظاہری پاکی بھی اس میں آ جائے گی، اور ساتھ ان کا جو ہے ایک باطنی پاکی، یعنی ان کے جو اندر جو ہے جو کمی کوتاہی تھی یا جو بھی ان میں تھوڑی سی عمل میں کمی رہ گئی تھی، اس طریقے سے ان کا تزکیہ بھی ہو جائے گا، ان کو نفس کو قابو کرنے کا بھی موقع ملے گا. انسان جب مال خرچ کرتا ہے نا تو اپنے نفس پہ بہت زیادہ اس کو کنٹرول ملتا ہے، ورنہ نفس جو ہے نا وہ ایک بے باک، آپ کہنے کہ گھوڑے کی طرح دوڑتا ہی رہتا. تو یہ اس میں جو ہے نا صدقے کا فائدہ پتا چلتا ہے کہ صدقے سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور صدقہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. تو یعنی جب گناہ ہو جائے، انسان سے غلطیاں خطائیں ہو جائیں اور پھر انسان کو احساس ہو جائے نا، تو ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ استغفار کرنی ہے، اور اس میں استغفار کی ساری جو شرائط ہیں کہ جو ہو چکا اس کے اوپر ندامت ہو، حال میں اس کو آپ چھوڑنے کی کوشش چھوڑ دیں، اور آگے مستقبل میں بھی یہ عہد کر لیں کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، اس نیت کے ساتھ استغفار کرنی ہے. تو ایک تو یہ طریقہ گناہ ہو جانے کے بعد، اور دوسرا طریقہ یہ کہ صدقہ خیرات بھی کی جائے، ٹھیک ہے نا. اس سے انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، اور مال بھی ظاہر پاک ہو جاتا ہے، ظاہری باطنی ہر طرح کی صفائی انسان کو مل جاتی ہے. انسان کی اخلاق اور کردار کی طہارت جو ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ صدقہ خیرات کرنا. ٹھیک ہے، انسان یعنی اپنے ایمان کو سچ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے نا، صدق سے ہے نا صدقہ جو ہے. تو یعنی صدقے سے گناہوں کا بوجھ انسان کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے. اور جیسا یہاں پہ تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے، تو یہ کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا یہ حکم تھا کہ جو لوگ صدقہ لے کر آئیں ان کے لیے دعائے خیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں کرتے ہوتے تھے. اور یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی جو دعا ہے نا وہ ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی. کیونکہ جو غلطی خطا جو گناہ ان سے ہو گیا تھا، جب ان کو احساس ہوا تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہو گئے. یعنی گناہ جو ہے نا وہ انسان کو بے سکون رکھتے ہیں، بے چینی میں مبتلا کرتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے استغفار کر لی، صدقہ خیرات کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ان کو مل گئی، تو ان کو سکون آ گیا. یعنی جیسے وہ تو نا ایک وہ حرکت کے بعد ساکن ہو جانا، تو ایک وہ بے چینی جو تھی اس کے بعد ان کو ایک ٹھہراؤ مل گیا. ویسے تو سکون ٹھہرنے کے معنوں میں ہے نا، رک جانا، اسٹیشنری ہو جانا. تو مطلب یہ ہے کہ بے چینی کے بعد ایک ٹھہراؤ آ جانا. تو اس سے یہ یعنی پتہ چلا کہ انسان کے اندر جو بے چینیاں اور بے سکونیاں، فرسٹریشنز ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ جب کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیوں میں بے چین ہوں اس طریقے سے، تو یہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں جن کا ان کو احساس نہیں ہوتا، جو اس کو بے سکون رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور انسان جب توبہ طائب کرتا ہے، اور پھر اس میں اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ توبہ کے بعد صدقہ بھی کر لیں، تو پھر اس کو جو ہے نا اس کے اوپر سے ان گناہوں کا وبال ہٹ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، صدقہ خیرات کو بھی قبول کرتے ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ چیز اس میں سمجھنے کی ہے کہ جب بھی عمل میں کمی محسوس ہو، جب بھی خطا غلطی کا احساس ہو، تو اس کا ازالہ استغفار، ندامت، اور اس کا دوسرا سٹیپ صدقہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کر لیں، اور اپنے لیے دعا بھی ساتھ ساتھ ضرور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ سب ان سب چیزوں کی ہمیں توفیق بھی دے. تو لیکن صدقہ جو ہے نا وہ بھی پھر ایسا ہو کہ جو ہر طرح کی ریاکاری سے بھی پاک ہو، اور ہر طرح کی تکلیف دینے سے بھی. یعنی یہ جو ہے نا ریا اور ازا اور من، یہ ایسی چیزیں ہیں جو صدقے کو ضائع کر دیتی ہیں. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے صدقہ کرتے ہیں. من ہوتا ہے احسان جتانا، ازا جو ہے الف زال چھوٹی یہ اوپر الف یہ اذیت دینے سے آتا ہے، اور ریا جو ہے یہ ریاکاری سے آتا ہے. یہ آیت میں نہیں ہے، میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا صدقہ کو ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں. کیا کیا چیزیں صدقے کو ضائع کرنے کے باعث بنتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کے اوپر صدقہ خیرات کیا،
کسی بھی طرح کی آپ نے اس کی ہیلپ کی، اب آپ اس کے اوپر احسان جتاتے رہے، ہر وقت اس کو یہ کہتے رہے کہ دیکھو میں نے تو تمہارے اوپر یہ کیا تھا نا، تو اب تم بھی یہ کرو، دیکھو میں نے اس وقت تمہاری یہ مدد کی تھی. تو اس طریقے سے کہہ کہ اگلے کو جب آپ اپنے احسان کے بوجھ کے تلے دباتے تھے، من جو ہے وہ ہم وزن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں نا، 1 من چاول 2 من چاول، تو جب آپ کسی کو اس چیز طریقے سے کسی کے اوپر احسان جتاتے رہیں گے تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بھی ہو جاتا ہے نا. اور اذیت دینا بھی اسی طرح کے ملتے جلتے مفہوم میں آ جاتا ہے کہ یعنی آپ کسی کو تکلیف دیتے رہیں، جیسے کسی کے سامنے اس کی سکیب کرتے رہیں کہ اس کو تو ہم نے بڑا صدقہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر، یا اس کو تو ہم نے بڑا قرضہ دیا ہوا ہے، یا آپ اس کو بار بار یہ سناتے رہیں اس کو ایک ذہنی اذیت دیتے رہیں، یا اس سے واپس مانگتے رہیں کوئی قرضہ جو ہے بار بار اس کو اذیت دیتے. تو چاہے احسان جتایا جائے، چاہے کسی طریقے سے باتوں سے یا عمل سے یا رویوں سے تکلیف دی جائے، یا پھر ریاکاری کی جائے، وہی بات کہ دکھا کے جتلانا اور لوگوں کو بتانا کہ ہم نے صدقہ خیرات کی، یہ تینوں چیزیں صدقے کو ضائع کر دیتی ہیں. تو صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، لیکن اس صدقہ خیرات کو سنبھال کے بھی رکھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کا بھی احساس آپ کریں، یہ بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے. تو من، اذا اور ریا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ صدقے کو ضائع کرنے والی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں بھی بہت سے سبق ہیں اور بہت سے لیسنز ہیں، بہت سی سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ غلطی ہوگی، خطا ہوگی، بس اس کے بعد شرمندگی، استغفار، اس کے بعد صدقہ، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کی تطہیر کا باعث بنتا ہے، اس کے تزکیے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ تو ظاہر بہت پاکیزگی کا دین ہے نا، اور ہمارے دین میں پاکیزگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور پاکیزگی صرف جسمانی یا گھر کی یا کپڑوں کی صفائی نہیں ہے، ذہن کی، خیالات کی، دل کی، یہ بھی صفائی ہونی چاہیے. تو اپنے دلوں کو بھی جو ہے نا وہ برے جذبات سے اور برے خیالات سے اور لوگوں کے لیے اپنے دل میں قدورتیں رکھنے، ان سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے. تبھی وہ اصل تزکیہ ہوگا نا، اور تبھی جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اندر سے پاک کرے گا. اور یہی جو ہے ڈپریشن سے نکلنے کا بھی ذریعہ، غموں سے نجات. مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جن کے لیے صدقہ کیا گیا ہے وہ یہ کریں کہ صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا کر دیا کریں، ان کے حق میں دعائے خیر کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے وہ چیز قبول کرے. اور ظاہر ہے مطلب جو لے رہا ہے صدقہ خیرات اس کو بھی ایک اچھا اور احسان مندی والا رویہ رکھنا چاہیے. تو یہ بھی ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات سمیع علیم یہاں پہ بتا کے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور خوب علم رکھنے والے ہیں. کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کس نیت سے کچھ کر رہا ہے، یہ سب علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک ضرور کریں، اپنی نیتوں کو ٹھیک ضرور کریں، اپنے اندر سے برے اخلاق اور برے عادات و اطوار نکال کے اچھے اخلاق اور عادات و اطوار اپنائیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے بہترین جاننے والا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، علم رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم کسی کے اوپر الزام تراشیاں نہ کریں، کسی کے اوپر جو ہے ہم فتوے جاری نہ کریں. اپنی جو ہے وہ صفائی اور طہارت اور اپنا تزکیہ، اس کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں ہمیں کوئی مایوس ہو کے بیٹھ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس اب تو میرے سے یہ برا ہو گیا، اب میں کیا کروں، اب تو میری معافی نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اللہ سے یہ گمان رکھیں کہ جب اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، صدقہ خیرات نیک نیتی سے کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور معاف کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے تزکیہ اور طہارت کی دعا بھی مانگے، صرف سامنے کی نہیں. بعض لوگ اپنی ظاہری صفائی کا تو خیال کرتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دلوں میں صفائی نہیں ہوتی. تو جو میں نے کہا نا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی دونوں طرح سے طہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے طریقے اور اس کے کلیے بھی ہمیں آج اس آیت میں پتہ چلے، اور اپنے گناہوں سے بچنے کے بھی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، یعنی قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک ہم تلاوت سن لیتے ہیں، آیت نمبر 101 سے تلاوت پلے کر لیں جی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.